کچھ ہیں علم کے اور اپنی ذات کے اور اپنے نفس کے آدھا۔ ادب العلم، ادب النفس کیا ہے؟ اس میں صرف ایک دو روایات ہی عرض کر کے آگے چلوں گا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ جب بھی میرا علم منتقل ہوتا تھا میں یہی سوچتا تھا وَدِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمَ أَلَّا يُنْسَبَ إِلَيَّ حَرْفٌ مِّنْهُ۔ وہ فرماتے تھے کہ میری یہی خواہش ہوتی تھی کہ یہ علم مجھ سے منتقل ہو جائے مگر کوئی ایک شخص بھی اس علم کو میری ذات سے منسوب نہ کرے، کوئی ایک حرف بھی مجھ سے منسوب نہ ہو مگر علم جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے۔ فرمایا جب عالم اس مقام پر فائز ہو جائے تو وہ عالم نہیں رہتا، وہ عارف ہو جاتا۔ اسی لیے سیدنا غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کن مع اللہ بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس۔ فرمایا کہ اے بندے جب اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرو تو ایسے ہو جاؤ جیسے درمیان میں خلق ہے ہی نہیں، وَكُن مَعَ الْخَلْقِ بِلَا نَفْسٍ، اور جب اللہ کی مخلوق سے رابطہ قائم کرو تو ایسے ہو جاؤ جیسے درمیان میں نفس ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد یا قوم اریدوا بعلمکم اللہ، اپنے علم کے ذریعے سے خدا کو پا لینے کا ارادہ کیا کرو۔ پھر فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم فَإِنِّي لَمْ أَجْلِسْ مَجْلِسًا قَطُّ أَنْوِي فِيهِ أَنْ أَتَوَاضَعَ إِلَّا لَمْ أَقُمْ حَتَّى أَعْلُوَهُ۔ ماتے میں جب بھی کسی مجلس میں تواضع اور انکساری کی نیت سے بیٹھا تو جب میں اٹھا تو اس وقت پوری مجلس پر فائق ہو چکا تھا۔ پھر فرماتے ہیں اور جب بھی کسی مجلس میں فوقیت کی نیت سے بیٹھا تو اٹھنے سے پہلے میں رسوا ہو چکا۔ کتنی بڑی بات کر دی۔ امام اعظم پھر فرماتے ہیں من طلب الریاست فی غیر حینہ لم یزل فی ذل ما بقی۔ جو شخص وقت سے پہلے منصب کی تلاش میں لگ جاتا ہے وہ ساری زندگی ذلیل و خوار ہوتا رہتا۔ جو پھل کھانے کی خواہش کرے اور ابھی پکا نہ ہو تو وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے۔ جو اہل نہ ہو وہ منصب مانگ لے تو منصب ملنے کے باوجود وہ ہمیشہ رسوا ہی رہتا۔